السلام فرماتے ہیں کہ افضلکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سے افضل وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور قرآن کو سکھائے۔ میرے الفاظ پر غور کیجیے گا کہ حضور علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ تم میں سے افضل وہ ہے، یعنی صحابہ کو فرما رہے ہیں کہ تم میں سے افضل وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور پھر قرآن کو سکھائے، یعنی دوسرے لوگوں کو سکھائے۔ تو جب میں اس جستجو میں لگا کہ حضور نے کس قرآن کی بات کی، تو پتہ چلا کہ حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ قرآن علی کے ساتھ ہے اور علی قرآن کے ساتھ ہے۔ قرآن علی کے ساتھ ہے اور علی قرآن کے ساتھ ہے۔ تو اب جو لفظ قرآن آ گیا اور ایک طرف لفظ علی آ گیا، تو میں کہتا ہوں کہ اگر ان دونوں الفاظ کو اگر آپ تھوڑا سا ادھر ادھر کریں تو حضور علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ تم میں سے افضل وہ ہے جو پہلے علی خود سیکھے پھر دوسروں کو سکھائے۔ تو علی معیار ہے افضلیت کو جانچنے کے لیے، علی نصاب ہے افضلیت کو جاننے کے لیے۔ جو اس اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ موصوف کی گفتگو آپ لوگوں نے سماعت فرما لی۔ موصوف بری امام صاحب کے رحمت اللہ تعالی علیہ کے صاحبزادوں میں سے گنے جاتے ہیں۔ واللہ عالم بالصواب، حقیقت کتنی ہے یہ میرا اللہ رب العزت بہتر جانتا ہے۔ لیکن ابھی جو ان کا کلپ موصول ہوا اور بہت سارے دوستوں نے کہا تھا کہ اس کو جواب ضرور دیا جائے، اس بنیاد پر بندہ ناچیز سب سے پہلے یہ گزارش کرنا چاہتا ہے کہ جو بھی اس نے گفتگو کی ہے یہ اہل سنت والجماعت کا قطعاً مذہب و مسلک نہیں ہے۔ یہ اہل سنت والجماعت کا ٹائٹل اور لیبل لگا کر یہ روافض کے عقائد کو پھیلا رہے ہیں اور آستانوں میں یہ بیٹھ کر نہایت آسانی کے ساتھ یہ کام سر انجام دے رہے ہیں، کیونکہ لوگوں کے ذہن میں یہ ہے کہ شاید جو یہ بات کرتے ہیں یہی سنیت پر مبنی ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ ہم اس کا رد کریں گے کہ یہ اتنا بڑا پیر نہیں ہے کہ ہم اس کی بات مان لیں، کیونکہ ان سے جو بڑے پیر ہیں وہ ہمارے پاس موجود ہیں۔ داتا علی حجویری سے اگر بڑے ہیں تو پھر بتا دیں کہ جو حدیث پڑھ کر انہوں نے استدلال کیا، مجھے تو ہنسی بھی آ رہی تھی، پتہ نہیں ناظرین جب سنیں گے ان کو آئے گی کہ نہیں، کہ کہاں کی دلیل اور کہاں افضلیت والا مسئلہ کیسے اس بندے نے اٹیچ کیا۔ تو اگر پڑھا لکھا ہوتا تو ایسا نہ کرتا۔ تو چونکہ یہ چیزیں ان پر ان کو عبور نہیں ہے، واقفیت نہیں ہے، آشنا نہیں ہے ان چیزوں سے، اس بنیاد پر یہ جہالت بکھیرتے ہیں۔ اب دیکھیں کہ جو اس نے دلیل دی ہے وہ کتنی مضحک خیز ہے۔ اب میں اگر ان سے بڑے ہیں آپ تو پھر بتائیے، یہ میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ داتا علی حجویری نے تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں فرمایا، وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ مقدم جمیع خلائق است، از پس انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام علیہم اجمعین و روا نباشد کے کسے قدم اندر پیشوی نہد۔ اور آپ نے فرمایا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ تمام مخلوق سے افضل ہے سوائے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے، اور جائز نہیں ہے کسی کو بھی کہ آپ سے آگے ایک قدم بھی رکھے۔ تو آپ سے آگے ایک قدم رکھنا بھی داتا علی حجویری کے نزدیک جائز نہیں ہے۔ تو آپ کیسے پیر ہیں کہ داتا علی حجویری کو بھی چھوڑ کر آپ نے ایک اپنا ہی مسلک لوگوں کے سامنے پیش کر دیا، اور یہ تو کوئی عجیب و غریب آپ نے باتیں کی ہیں۔ دوسرا میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں، حق بہو رحمت اللہ تعالی علیہ، حق بہو رحمت اللہ تعالی علیہ نے جو شمس العارفین کتاب آپ نے لکھی ہے، اس کتاب میں صفحہ نمبر 54 اور 55 پہ آپ نے یہ بات تحریر فرمائی ہے کہ جب کوئی طالب اللہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس میں داخل ہوتا ہے تو اس پر 4 نظروں کی تاثیر وارد ہوتی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق کی نگاہ سے اس میں صدق پیدا ہوتا ہے اور جھوٹ و نفاق وجود سے نکل جاتا ہے۔ اب ترتیب کے ساتھ، تو چونکہ ہمارا مسلک بھی یہی ہے کہ افضلیت کی ترتیب خلافت کی ترتیب پر ہے،
مطلب پہلے نمبر پر خلیفہ ابو بکر ہیں تو پہلے نمبر پر افضل بھی حضرت سیدنا صدیق اکبر ہوں گے، دوسرے نمبر پر خلیفہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو دوسرے نمبر پر بھی افضل حضرت عمر ہے۔ یہی ہمارا جو ہے عقیدہ اہل سنت والجماعت ہے۔ اور اس کے بعد آپ نے بالترتیب پہلے نمبر پر حضرت بکر صدیق کا ذکر کیا، دوسرے نمبر پر حضرت عمر، تیسرے نمبر پر حضرت عثمان، چوتھے نمبر پر مولا کائنات کا ذکر فرمایا۔ اور اس کے بعد میں آگے جو کتاب آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں وہ شرح العقیدۃ الطحاویہ، تو آپ نے صفحہ نمبر 483 پہ بیان فرمایا وَنُثْبِتُ الْخِلَافَةَ بَعْدَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اولا لأبی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تفضیلا لہ وتقدیما علی جمیع الامت۔ کہتے ہیں کہ ہم ثابت کرتے ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے نمبر پر افضل ہیں اور مقدم ہیں، اور فرماتے ہیں کہ علی جمیع الامت، تمام امت پر آپ مقدم ہیں، ٹھیک ہے۔ اور جو آپ نے عقیدہ بیان کیا ہے وہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو آپ نے کتاب غنیت الطالبین کتاب لکھی ہے، اس کتاب کے مطابق، اور باقی اگر آپ اس کتاب پر انگلی اٹھائیں تو باقی بھی ہمارے پاس مواد موجود ہم پیش کر سکتے ہیں۔ پہلے صفحہ نمبر 180 پہ وَمِن ذَلِكَ تَفْضِيلٌ عَلِيًّا رضی اللہ تعالیٰ عنہ علی جمیع صحابت۔ آپ نے یہ ذکر کیا ہے روافض کے بارے میں کہ روافض کا عقیدہ ہے کہ وہ حضرت مولا کائنات کو تمام صحابہ پر افضل قرار دیتے ہیں، ان پر فضیلت دیتے ہیں۔ تو یہ جو عقیدہ ہے یہ اہل روافض کا ہے، اہل سنت کا نہیں ہے۔ کہ ابھی یہ والے پیر بھی پڑھ لیا کریں، کیا جو آپ روایت پڑھ رہے تھے کیا انہیں نظر نہیں آئی تھی؟ تو اس واسطے کہ آپ کی گفتگو جہالت پر مبنی ہے، اور اس پر میں آپ کو جو ہے اہل بیت کے گھر سے جواب دیتا ہوں۔ اس میں پہلے بخاری شریف آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، آپ نے بھی ایک روایت پڑھی ہے، میں بھی ایک روایت آپ کے سامنے پڑھتا ہوں۔ اب یہ اہل بیت کے گھر سے گواہی ہے کہ محمد بن حنفیہ یہ اہل بیت کے فرد ہیں اور مولا کائنات کے بیٹے ہیں۔ انہوں نے حضرت مولا کائنات سے سوال کیا، پوچھا، کہتے ہیں قلت لأبی ای الناس خیر بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے اپنے والد صاحب سے عرض کیا کہ رسول اللہ کے بعد سب سے افضل کون ہے؟ تو کہتے ہیں قال ابو بکر، حضرت ابو بکر صدیق۔ تو یہ تو بخاری شریف کی صحیح حدیث پاک ہے، اس میں بھی یہ بات موجود ہے۔ تو آپ نے یہ نیا عقیدہ کہاں سے گھڑ لیا، کہاں سے نکال لیا؟ اب آپ یہ بتائیے کہ آپ ایک طرف ہیں اور ایک طرف یہ جمیع تمام اہل سنت والجماعت کے اکابرین ہیں، تو آپ کی بات پر ہم ان کو مطلب ان پر آپ کی بات کو کیسے ترجیح دے سکتے ہیں؟ مطلب ان کو ہم چھوڑ دیں اور آپ کی بات مان لیں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو ہم آپ کو چھوڑ سکتے ہیں، عوام اہل سنت آپ کو چھوڑ سکتی ہے، ان کے لیے آپ کو چھوڑنا آسان ہے، مگر وہ داتا صاحب خواجہ معین الدین چشتی اجمیری اور 11ویں والے پیر امام بخاری، امام مسلم، یہ جو اعلی حضرت سرکار، یہ ہمارے جو بزرگ ہیں، اکابر ہیں، ہم ان کو قطعاً نہیں چھوڑ سکتے۔ آپ کو چھوڑنا آسان ہے ہمارے لیے۔ تو اس بنیاد پر بندہ ناچیز نے جو چیزیں آپ کے سامنے پیش کی ہیں وہ باوالا پیش کی ہیں، اور آپ نے جو استدلال کیا ہے وہ آپ کی اپنی ایک رائے ہے، آپ کی رائے بالکل قابل قبول نہیں ہے۔ آپ نے تو اس کو ادھر سے ملایا ادھر سے ملایا، جیسے آپ کے من میں آیا آپ نے ویسے ملا دیا۔ یہ ایسے نہیں ملاتے، نہ ہی ایسا نتیجہ اخذ کرتے ہیں جیسے آپ نے ملایا۔ تو اس طرح تو ملانے پہ آ جائیں تو پتہ نہیں ایک حدیث ایک روایت دوسروں کو ملا کے پتہ نہیں کیا کیا بندہ ثابت کر سکتا ہے۔ یہ طریقہ کار ہی آپ کا غلط ہے۔ اللہ سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا